ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب, سینئر اینالسٹ. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بریگیڈیئر صاحب, پاکستان ریفارمز رپورٹ 226 جاری کر دی گئی ہے. 135 اداروں میں 600 سے زائد اصلاحات, شفافیت اور ڈیجیٹل گورننس پر زور دیا گیا ہے. سر, یہ اوورال اگر میں آپ سے پوچھوں, یہ رپورٹ اداروں کی طرف سے جو ایک دعویٰ کیا جاتا ہے اس کے اصلاحات کی تصدیق یا توثیق کیسے کرتی ہے ان یور اوپینین سر؟ دیکھیں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ یہ تو آرڈرز, انسٹرکشنز, یہ ریفارمز ایشو ہوتے ہیں, اس کو امپلیمنٹ کتنی سنسیئرٹی سے ہوتا ہے, دیٹ از مور امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ بھی آپ نے جی ڈی پی گروتھ کی بات کی, 3.7% ہوگی. پرائیویٹائزیشن کیسے کرنے ہیں, کلائمیٹ چینج کیسے کرنا ہے, اسٹرکچرل ریفارمز آپ نے کیسے کرنی ہے, یہ ساری چیزیں اس کی پارٹ آف ہے. اور ڈیجیٹائزیشن, بینکنگ کارپوریٹ لیول کو کیسے کرنا ہے, وہ بات کی جا رہی ہے. اس کو ہم نے لے کے اتنے زیادہ چیزیں ایشو کی ہیں. پوائنٹ از آپ اس کو کہیں گے ہم نے 2026 میں ان میں سے یہ 10 چیزیں ہم نے اس کو انشور کرنا ہے. پرائیویٹائزیشن ہم نے کرنی ہے, ہم اور اس کے ایگریکلچر کو لے کے چلنا ہے, ہم نے ڈی جی پی گروتھ کو امپروو کرنا ہے, ہم نے اور کلائمیٹ چینج کو بہت ضروری ہے, اس کو ہم نے یہ کرنا ہے. فلڈ کے جی ہم نے پانی جو پایا ہوتا ہے اس میں یہ پرابلم کرنی ہے, یہ ہمیں ایگریکلچر کو کیسے کرنا ہے, یہ ہمیں حل نکالنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ 130 سے زیادہ چیزیں نکال دیں گے تو ہم امپلیمنٹ کہیں بھی نہیں ہوگا. یا تو آپ اس کو مانیٹرنگ ٹیم بنائیں جو سب کو ریفارمز کرے اور اس کے بعد اس کو دیکھ کے مانیٹرنگ کر کے بتائیں کیسے کیا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے. ہمارے ملک میں پرابلم ہے ہم ایک نیچے ایشو کر دیتے ہیں اور پھر امپلیمنٹیشن میں جو ہمارا جو ہے نا وہ شور نہیں ہوتا, رہ جاتا ہے. دیٹ از مور امپورٹنٹ. اس کے لیے پالیسی ایسی ہونی چاہیے جو کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کرے گی اور اس کو اوور انشور کیسے کرے گی جو آپ نے سیٹ کیے گول وہ اچیو ہوئی ہے, اور اگر اچیو نہیں ہوتے تو who is responsible for that? That is more important. ٹھیک ہو گیا. یہ سب پاکستان ریفارمز رپورٹ 2026 انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق کیسے ہے آپ کے خیال میں یہ جو رپورٹ ہے؟ نہیں, میرا ذاتی خیال ہے کہ ابھی تو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے کوئی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے بہت پیچھے ہیں, ہمیں اتنا ہوپ لیس نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ایک بڑی SDGs کی طرح نہیں, میں وہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں میں آنے لگا تھا اسی طرف, یعنی کہ صورتحال کو بہت زیادہ خوش کن بھی نہیں ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو ایک اچھی خبر ملی کہ ہمارے 2 خلا نور جو ہیں ایسٹروناٹس چائنا میں اپروو ہو گئے اور وہ خلا میں جائیں گے اگر اس سال کے اندر. تو یہ ایک اچھی خبر ہے. یعنی کہ میں اس کے بارے میں تھوڑا سا اپنا جو میری تھنکنگ ہے صرف ایک لائن میں بیان کر دوں, پھر میں اسی بات پہ آ جاتا ہوں. مثال کے طور پہ میرا شروع ہی سے ایک ویو تھا, جیسے میں نے کہا کہ لیسر گورنمنٹ, وہ شاید ڈاکٹر صاحب ہوتے تو ایگری کرتے کہ گورنمنٹ ہر دکھ کا مداوا نہیں ہوتی. گورنمنٹ البتہ یہ بھی ہے کہ اس کی بنیاد پر اس ایکسکیوز میں نہیں جا سکتی کہ جی ہم تو دکھوں کا مداوا نہیں, لہٰذا ہم نے کرنا ہے کچھ نہیں. یہ نہیں ہے. یعنی کہ لیکن اتنی بھی انٹرفیئرنس نہیں ہے کہ سفوکیٹ کر دیں اکانومی. یعنی انڈسٹری بھی سفوکیٹ ہو جائے, صنعت بھی ہو جائے, تجارت بھی ہو جائے, آپ کی زراعت بھی ہو جائے, اور آپ اتنی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. دوسرا بھاری بھرکم, جیسے ابھی بات کی گئی مشینری جو گورنمنٹل, وہ بھی اتنی بھاری بھرکم سے یعنی اتنی کاسٹلی ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کچھ کما بھی رہے ہیں تو وہ لوز بھی کر رہے ہیں دوسری طرف سے. اب جب آپ کہہ رہی ہیں ریفارمز دنیا کے ساتھ کس حد تک کمپیٹیبل ہے, تو اس میں چونکہ ریفارمز ہماری ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ ابھی 1 ونڈو کی بھی بات کی گئی, تو 1 ونڈو کے حوالے سے ابھی ہم دنیا کے ٹرینڈز کے برابر نہیں آئے. لیکن چونکہ ہمارے ہاں, میں اس کی بات جو اپنی تھنکنگ سے کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ سوسائٹی اگر گرو کر رہی ہو تو وہ کافی حد تک گورنمنٹ کی کمزوریوں کو نیوٹرلائز کر دیتی ہے. تو جیسے اب ہمارے خلا نورد گئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو حکومت کی ISPR بھی کہہ رہے ہیں کہ سرپرست نہیں تھی, اچھی بات ہے. لیکن مجھے یہ بھی یاد ہے کہ مجھے بیجنگ ایئرپورٹ پہ 2 واقعات میں بتاؤں گا. بیجنگ ایئرپورٹ پہ ایک صاحب ملے, 2 لڑکے تھے, تو وہ کراٹے کے کمپٹیشن میں ٹوکیو جا رہے تھے. اتفاق سے جب میں واپس پاکستان آ رہا تو پھر بیجنگ ان کا سٹاپ تھا, تو وہ مجھے ملے. تو میں نے کہا بیٹے کوئی کامیابی ملی؟ تو کہنے لگا کہ سر نہیں, کامیابی کیا ملنی تھی, ان کی تو اتنی ٹریننگ تھی کہ ہماری کوئی سرپرستی نہیں تھی. تو میں نے کہا یار مایوسی ہوئی, لیکن میں نے ہلاچیری دی کہ بھی جاری رکھو یہ مشن. کہتے ہیں ہمارا کوچ نے پیسے پکڑ کے ملیں گے. اب دیکھو یہ یہاں پہ ریفارمز کی ضرورت ہے. یہاں گورنمنٹ از نیڈڈ کہ جہاں وہاں پہ گورنمنٹس ان کو خوراک اچھی دیتی ہیں, ان کو ٹریننگ سینٹرز دیتی ہیں, ان کی چیزیں بنا کے دیتی ہیں. ریفارمز کوئی ہوائی چیز کا نام نہیں ہے. ریفارمز ہے تھنکنگ کے ساتھ دیکھنا کہ دنیا میں جو ٹرینڈز چینج ہو رہے ہیں, دنیا میں جو کمپٹیشن ہے, کیا ہم ان کے ہم پلہ ہو سکتے ہیں. سوال آپ کا بنیادی یہی ہے کہ کیا ہم دنیا کے
حساب سے, اس حساب سے میں تو کہوں گا کہ ابھی ہمیں آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ, ابھی ہم اس سیٹسفیکشن لیول پہ نہیں گئے. ہاں البتہ اگر ہم دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کچھ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی کہ ہمارے اندر صلاحیت تو موجود ہے, جسے ہم عام طور پہ بریگیڈیئر صاحب ایگری کریں گے, فوج میں بھی پڑھائی جاتی ہے, میں نے این ڈی یو میں پڑھی, ایلیمنٹس آف نیشنل پارک. آپ کے ایلیمنٹس آف نیشنل پارک کیا ہیں؟ آپ کی پاپولیشن, آپ کا سکلز, آپ کا لینڈ میس, آپ کی زراعت, آپ کی صنعت, آپ کے پروفیشنلز, آپ جیسے لوگ جرنلسٹ, آپ جیسے لوگ, یعنی کہ یہ سب لوگ آپ کے ایلیمنٹس آف پاور ہیں. ایلیمنٹس آف پاور کو لے کے چلنا تو جو اسٹیٹ کا سب سے بڑا انسٹیٹیوشن اور انسٹرومنٹ ہے وہ تو گورنمنٹ ہے, اس نے تو کیا وہ اس طرف جا رہی ہے؟ یہ بات بالکل صحیح ہے, جسے ہم امپلیمنٹیشن کہتے ہیں وہ آپٹیمم نہیں ہے, اس لیول کی نہیں ہے. اس میں جو باٹل نیکس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, ریفارمز ہی ہو جائیں گی, اور اس کو دیانتداری سے تسلیم کریں, یعنی کہ جی مجھ سے یہ مسٹیک ہوا, آئندہ میں نہیں کروں گا. اس کمٹمنٹ سے پھر اس سے بڑی کوئی ریفارم نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, چیزوں کو اپنی غلطیوں کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا اور آگے بڑھنا اور اس میں بہتری لے کے آنا, یہ ایکچوئل ریفارمز ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب, سر رپورٹ کے حوالے سے ایک بڑا اہم کویسچن ریز ہوتا ہے کہ یہ رپورٹ کس نے تیار کی ہے, اسپیشلی اگر ترقی کے سفر کو سامنے رکھتے ہیں. مشال پاکستان نے اس میں کیا کردار ادا کیا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہ آ جائے کہ پلاننگ ڈویژن ہے آپ کے پاس جو پلان کرتا ہے, اس کے بعد ایمنسٹی انٹرنیشنل اس کے اوپر کرٹیسائز بھی کیا. بات یہ ہے کہ اس کو ہم کتنا آگے لے کے جا سکتے, کیا ہمارے ٹارگیٹس اچیویبل ہیں, پریکٹیکل ہیں, یا یہ اوور ایکسیلریٹڈ ہیں. 2 سال ہو گئے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہم صرف اگر ہم بورڈ آف ریونیو کی ریفارم کریں, 1 سال میں بورڈ آف یہ ریونیو سوری ایف بی آر 3 سے 4 ہزار ارب روپیہ چوری ہوتا ہے. 3 سے 4 ہزار ارب انکم ٹیکس سیل ٹیکس پہ ہم ویسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد 1000 ارب روپیہ ہم اسٹیٹ کارپوریشن پہ خرچ کرتے ہیں. 2 سال ہماری حکومت کو گئے, کیا ہم اس میں کوئی اسٹرکچرل چینجز کر سکتے ہیں؟ ایک سوائے پی اے کی بڑی مشکل سے بھی کیا, باقی ہم کیوں نہیں کریں, امیڈیٹلی کریں. آپ اس کو اور بھی بجائے کہ ایک ٹیم کرے, آپ ہر ٹیم کے اندر ٹیم بنائیں جو ایک ہی ڈپارٹمنٹ کو پکڑے, ان کو پرائیویٹائز کریں اینڈ بہت ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. ایشو یہ پھر ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا ہمارا سسٹم. ایف بی آر میں آپ مجھے بتائیے 4000 ارب روپیہ اگر ہم بچا لیتے ہیں 1 سال میں, کیا ہمیں آئی ایم ایف ورلڈ بینک میں جانے کی ضرورت ہے؟ کیا ہم اس سے اپنے عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں, عوام میں خوشحالی لا سکتے ہیں, عوام کا کانفیڈنس گورنمنٹ کے اوپر کتنا بحال ہو جائے گا؟ کیا عوام فوج سے دیکھے گی جی نہیں جی اور یہ سول ٹرسٹ نہیں, فوج آ جائے, نہیں آنے دے گی فوج عوام. تو یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ گول ریئلسٹک کریں. آپ نے 3.7 کی ماری ہے کہ ہم اگلے سے لیں گے جی ڈی پی گروتھ, ابھی ہماری کیا ہے؟ ایگریکلچر جو ہمارا مین انجن ہے اکنامک کا, وہ ایگریکلچر, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مہنگائی, پرائس کو کم کرنا, کمپٹیٹیو پرائس لے کے جانا کاسٹ افیکٹو مارکیٹ میں ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے. کیا ہم اس کے لیے کام کیا؟ انڈسٹری ہماری کافی حد تک بند ہو, لوگ بند کر رہے ہیں, بے روزگار لوگ بیٹھے ہیں, کوئی اس کے لیے ہم پرواہ کرتے ہیں. جب تک آگے کاسٹ آف پروڈکشن کم نہیں ہو, آپ کیسے کمپیٹ کریں گے ہمارے ورلڈ مارکیٹ کو؟ یہ ایشوز ہیں ہمارے. آپ پہلے 4-5 ٹارگیٹ پکڑیں, یہ ہم نے ہر سال یہ ٹارگیٹ پکڑنے کو اچیو کر کے دین وی ہیو انادر فیز 2 ہم کریں گے, پھر فیز 3 کریں گے. آپ نے سارے فیز ملا کے اتنے چیزیں لے آئے ہیں, پتہ چلے گا رزلٹ 0.0 ہوگا. بالکل صحیح ہے میاں صاحب, بڑی اچھی بات ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ایگزیکٹلی صحیح کہہ اگر رہے میں ہیں. ایک مثال دے دوں صرف, پھر میں آپ کو سوال لے لیتا ہوں. مثال کے طور پہ میں پریکٹیکل کسان رہا ہوں, اور ہمارے ہاں ایک بڑا ٹرینڈ ہے بہت غلط جس میں ریفارم کی ضرورت ہے. وہ صرف حکومتی نہیں بلکہ ہمارے ایگریکلچرسٹ کو بھی چاہیے کہ مطلب ڈی اے پی کے بغیر کہتے ہیں جی ہماری یہ ڈی اے پی کھاد کے بغیر فصل اچھی نہیں ہوتی. یہ بالکل مسکنسیپٹ ہے. میں نے میری زمین اچھی نہیں تھی جو میں نے ریکلیم کی بڑی سپیڈ کے ساتھ فاسٹ ٹریک پہ سائنٹیفکلی بہت کم پیسے لگا کے, لیکن کسانوں نے میرے سے اڈا لگا لیا کہ جی آپ نے کروڑوں روپے لگا دیے. میں نے کہا چند ہزار روپے لگائے ہیں, آپ سوچتے نہیں ہیں. تو ڈی اے پی کے علاوہ بھی کئی کھادیں ہیں. پھر یہ جو آج کل کہتے ہیں جی ڈی اے پی کسان کے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے, اس کی خرید سے باہر ہے. تو اس طرح جب آپ گولڈ رش ہوگا نا جی کسی چیز میں, جیسے آپ پتنگیں جو ہیں 200 روپے کی پتنگ اگر 500 میں مل رہی ہے, یا ایک وہ جو ہوتا تھا ڈور کا کہتے ہیں گوٹ سی, وہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں کی ملی. تو جب گولڈ رش ہوگا فٹافٹ لوگ خریدنے پہ جائیں گے اور
پینک یعنی کریٹ ہو جائے گا. تو چیز کا یہ تو ہوا ڈیمانڈ کی دفعہ ریٹس کتنے زیادہ ہائی ہو گئے جی میں کہتا ہوں کہ ریفارمز میں حکومت لیڈ کرے اور لوگ جو پریکٹیشنرز ہیں, فارمنگ پریکٹیشنرز ہیں دوسری جگہوں پہ بھی, ان کو بہت سی چیزوں میں ریفارمز لانی پڑے گی. دنیا میں صرف ہر چیز کا ایک ہی حل نہیں ہوتا جس کے اوپر آپ بیٹھ جائیں, جیسے آپ کے اسی سوال کے کانٹیکس میں نیکسٹ بھی پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتی ہوں, دونوں کا اکٹھا ہی جواب دے دیں. اچھا, آپ نے کچھ پوائنٹ سامنے رکھے ہیں, اس رپورٹ کو بھی اگر میں اسی کانٹیکس میں آپ سے ڈسکس کروں, کیا رپورٹ ان علاقوں کو تسلیم کرتی ہے جہاں پہ اصلاحات رک گئی ہیں, یا آپ کے خیال میں کم کارکردگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے ان کو بھی تسلیم کرتی ہے؟ نہیں, میرا ذاتی خیال ہے کہ رپورٹ کے اندر مینیپولیشن ہوتی ہے. لیٹ اس بی ریئلسٹک. رپورٹ بھلے دنیا کا کتنا بڑا ادارہ بھی بنایا, ورلڈ اکنامک فورم بھی کوئی آسمانی ادارہ تو نہیں ہے, اگر اس کا یہ پارٹنر ہے, یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے. تو ہمیشہ حکومتیں اپنی لابنگ کرتی ہیں اور لابنگ میں کہتی ہیں کہ جی ہم ایسے وقت میں رپورٹ شائع کر رہے ہیں, کچھ چیزوں میں ہماری تعریف کر دیں. مثال کے طور پہ آج ایک شیدہ فاطمہ صاحبہ جو تھیں وہ ایک گفتگو کر رہی تھی, تو جو بہت سے اس میں مہمان تھے غیر ملکی, وہ ہمارے پرائم منسٹر کی تعریف کر رہے تھے. تو پرائم منسٹر کی تعریف وہ چلو ہاسپٹیلٹی میں کر رہے ہوں, گڈ ول میں کر رہے ہوں, لیکن بعض کا یہ مینج بھی ہوتی ہیں چیزیں. اس میں یہ کہا جاتا ہے جی کہ ہماری اس کانفرنس کا مقصد تو یہی ہے کہ ہماری بھی تھوڑی اپریسیشن ہو جائے, چونکہ لوگوں میں ہمیں پذیر رائے مل جائے گی. تو ایسی چیزیں مینج کی جاتی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ وی ہیو ٹو بی ویجیلنٹ, لوگوں کو, میڈیا کو, سول سوسائٹی کو, کیونکہ اگر حکومتیں کوئی کمی کرتی بھی ہیں, خرابی بھی کرتی ہیں, تو ہماری ویجیلنس جو ہے ان چیزوں کو کافی حد تک وہ ایک ریفارمیشن کی شکل بن جائے گی. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے. ادروائز تو اگر کسی کو آپ کھلی چھٹی دے دیں گے تو وہ پھر فری فار آل میں تو کچھ بھی نہیں آپ حاصل ہوگا. ہاں, چند لوگوں کو کچھ چیزیں حاصل ہو جائیں گی, باقی لوگ ایٹ دی کاسٹ آف ان کی قیمت پہ ہوگا سب کچھ. بریگیڈیئر صاحب, یہ جو رپورٹ ہے اس میں آئی ایم ایف کے حوالے سے اگر میں بات کروں, سیکیورٹی کے حوالے سے, اور اس کے تحت کی گئی اصلاحات کا حساب کیسے لیا جائے گا سر, یا کیسے لیا گیا ہے آپ کے خیال میں اس رپورٹ کے اکارڈنگلی؟ مالی رکاوٹیں بھی ہمارے سامنے ہی ہیں, وہ ایشوز تو آلریڈی ہیں ہی. دیکھیں, آئی ایم ایف ورلڈ بینک نے کتنی زیادہ کرٹیسائز کی ہے, کتنی جگہ پہ کرپشن کی بات کی ہے, کتنی جگہ پہ انہوں نے اعتراضات کیے ہیں. حکومت پاکستان کا کام ہے نا بھی ٹھیک کرنا. And why should they come and یہ سجیسٹ کریں؟ ہماری حکومت کس لیے, عوام نے اپنے نمائندے اسمبلیوں میں کیوں بھیجے ہیں, درست, اور ان نمائندوں نے پھر حکومت کو کیوں سلیکٹ کیا ہے, تاکہ حکومت کا نظام چلے, عوام کے لیے کام ہو. تو اگر یہ وہ باہر کے ملک آ کے آپ کو بتا رہی ہیں کرپشن ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, تو ہم اس کو ٹھیک کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر ایف پی آر پہ بات کرتے ہیں کہ اتنی یہ غلط سسٹم جو ہے, میکینیکل سسٹم ہے, یہ ڈویبل ہے, یہ وی کین ریزالو اٹ. اٹ از ناٹ کہ ہم نہ کر سکیں, کوئی وجہ نہیں نہ کر سکیں. آپ مجھے بتائیں, آسٹیریٹی ڈرائیو ہم نے بات کی, پرائم منسٹر نے بھی آ کے بات کی شروع میں, کیا ہم نے کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی ایک بھی آسٹیریٹی ڈرائیو کی ہے؟ اسی طرح سیکٹریوں کے پاس 4-5 گاڑیاں, ہزاروں لیٹر پیٹرول, اس کے بعد پی سی سے اور سرینا سے کھانے آ رہے ہیں, لنچ آ رہے ہیں پی ایم ہاؤس میں, چیف منسٹر ہاؤس میں. تو ہم نے کیا کیا؟ وائی کانٹ وی سرو سمپل چائے دے سکتے ہیں یا سمپل لنچ کر سکتے ہیں, 1 or 2 آئٹم. وائی ڈو آئی لیوش تھنگ ون؟ یہ امپریشن کریٹ نہیں کرتا دنیا کو. آپ امریکن پریزیڈنٹ کے پاس جائیں گے, وہ دے گا ساتھ 2 بسکٹ رکھ دے گا. ہم یہ چیزیں ہماری یہ کمپلیکس ایٹیٹیوڈ ہے, یہ ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ سارا ویسٹیج آف یہ منی, یہ ہم جو کہ کسٹوڈین آپ کو بنائی ہے عوام نے کہ آپ ہمارے پیسے کا جوڈیشل استعمال کریں, نہیں کرتے ہیں. آپ کے سامنے ہر کسٹم آفیسر, انکم ٹیکس آفیسر جا کے دیکھیں کراچی میں کیسے کیسے گھروں نے بنائے ہیں. یہ پیسہ کس کا ہے؟ عوام کا پیسہ. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے سامنے اسٹیل مل کو دیکھ لیں, پھر یہ چلیں پرائیویٹائز ہو گیا, ریلوے کو دیکھ لیں, سارے دے گوئنگ لاس. اگر پرائیویٹائز کر دیں گے تو آپ کا دیکھیں نا, ایک تو پیسہ جو آپ کو 1,000 ارب لگتا ہے ایک سال کا, یہ اسٹیٹ کارپور رک جائے گا. بلکہ پھر جب آپ ان کو پرائیویٹائز کریں گے تو آپ کو 30% آپ کا شیئر ہوگا, وہ آپ کو پروفٹ بھی ملے گا. اٹ ول ادر سائڈ ہو جائے گی. یہ چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح بات ہے, یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میاں صاحب ہمیں ہیومن رائٹس کی بھی بات کرنی ہے, سوشل پروٹیکشن کی بھی بات کرنی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو ہیومن رائٹس اور سوشل پروٹیکشن کی اصلاحات کی بات کی جاتی ہے, یا جو کلیم کیا جاتا ہے جس میں اصلاحات کی گئی ہیں, اس رپورٹ میں آپ کو نظر آتا ہے, ریفلیکٹ کرتی ہے یہ رپورٹ؟ دنیا کے اندر جہاں ٹرموائل ہے نا, جتنا
اتنا ہر جگہ آپ دیکھیں کہ امریکہ میں رائٹس ہوتے ہیں تو کس طرح گھٹنوں پہ گھٹنے کے نیچے گردن دبا کے ایک افریقن امریکن کو مطلب مار دیا جاتا ہے. اینٹی رائٹس کے نتیجے میں 15 سال کے اور بڑی عمر کے لوگوں کو کتنی لمبی سزائیں دے دی جاتی ہیں. یو کے جو بڑے دعوے کرتا ہے 12,000 لوگوں کو انہوں نے گزشتہ کچھ سالوں کے اندر باقاعدہ ان پہ بین لگا دیا ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ. تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ تو ممالک ہم تو پہلے ہی تھوڑے بیکورڈ ہیں ان چیزوں میں. ہمارے ہاں تو آئرن ہینڈ ٹیکٹکس تو شروع ہی سے چل رہے تھے جو کہ وہ انجسٹیفائڈ ہیں ٹوٹلی کسی بھی طور پہ وہ قابل قبول نہیں. لیکن یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ٹرینڈ اس طرح کے آ رہے ہیں کہ آٹوکریسی کی طرف جا رہی ہے دنیا. یعنی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرنے والے بڑے بڑے ممالک بھارت امریکہ اور دیگر ان کے اندر جمہوری جو تحریکیں چل رہی ہیں فلسطین کی آزادی کی یا سول رائٹس کی لبرٹیز کی ان کو کس طرح کرش کر دیا جاتا ہے یا کس طرح دبا دیا جاتا ہے. تو یہ ایک ٹرینڈ بڑا نیگیٹو آ گیا دنیا میں. بہرحال ہم نے پاکستان نے ایک اچھا پاکستانی معاشرے کی تشکیل کے لیے ان ٹرینڈز کو ڈیفائی کرنا ہے. اور ہم تو آلریڈی کئی چیزوں میں بہت نیچے ہیں نا جی. آپ کو جوڈیشری کی ٹرانسپیرنسی آتی ہے آپ کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل آپ کو بتا رہی ہے 132ویں 38ویں نمبر پہ ہیں. ہیپینیس ڈیولپمنٹ انڈیکس میں آپ کتنے نیچے ہیں. ہم نے تو ابھی بہت سفر کرنا ہے. تو اگر وہ سفر کرنے کے بعد انگریزی کا سفر نہیں اردو کا وہ اتنی مسافت طے کرنے کے بعد ہم کہیں کسی منزل پہ پہنچیں گے. تو یہ کمٹمنٹس یہ پلیجز لے کے جو آتے ہیں سیاستدان تو اپنی بالکل میں بریگیڈ صاحب کی بات سے متفق ہوں. کرپشن ہے تو کس نے درست کرنا ہے؟ میں نے آپ نے ہم کریں گے اپنا رول ہم کر رہے ہیں. لیکن جن کے ہاتھ میں ڈائریکٹ ایک اختیار ہے ایک ڈائریکٹ انفورسمنٹ کی پاور ہے تو ان کو تو کسی طور پہ بھی معافی نہیں ہے نا اس چیز کی. اور اس میں کوتاہی کس بات کی نہ مہینے کی نہ 10 دن کی نہ ایک ہفتے کی. بالکل ٹھیک ہے. لاسٹ منٹ ہے میں ذرا بریگیڈیئر صاحب سے بھی لاسٹ پوائنٹ ان کا جانوں. بریگیڈیئر صاحب پاکستان کے کانٹیکس میں آپ سے پوچھوں یہ جو رپورٹ ہے یہ نیگیٹو انٹرنیشنل پرسیپشن کو کاؤنٹر کرنے میں مقابلہ کرتی ہے یا اس کو ہیلپ کرتی ہے پاکستان کی اس کانٹیکس میں؟ دیکھیں ایک پازیٹیو ایک ایفرٹ ہے اور the only thing what I want is کہ ان set goals کو اچیو کرنے کے لیے we have to make a monitoring mechanism جو اس کو proper mechanism کو monitor کرے اور quarterly report دیکھے کہ کیا ٹارگیٹ تھا 3 مہینے میں کیا ٹارگیٹ اچیو ہوا کیوں نہیں ہو سکا اور اگلے 3 مہینے کے لیے کیا ٹارگیٹ سیٹ ہوئے. That is how you do progress. اگر آپ 1 سال کے بعد ملیں گے تو اس وقت کچھ پرابلم تو کوارٹرلی مانیٹرنگ کریں اور دیکھیں کہاں سنیکس ہیں کہاں شارٹیج ہے کیا شارٹیج فنڈز ہیں اور اس کی ضرورت آپ نے کہا یہ لے جی ہم نے آپ کو فنڈ بھی دے دیے آپ کو ریسورسز بھی دے دیے. ناؤ آفٹر 3 months we'll sit down again we'll see what is the progress. That is the thing works. That is what we آدمی ہم اس کو لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بریگیڈیئر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب آپ کا. میاں سفر امان صاحب آپ کا مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.